پروین جھنجھلا کر کروٹ بدل گئی۔ اس نے غصے سے اپنا سر تکیے میں چھپا لیا اور کانوں کو ڈھانپ لیا۔ شمائل اور حارث جو کمرے کے صوفے پر بیٹھے تھے فوراً خاموش ہو گئے۔ شمائل کے کھیل کے کردار بھی حرکت کرنے کی جرأت نہ کر سکے، جیسے وہ ڈر رہے ہوں کہ کہیں اسے تنگ نہ کر دیں۔ حقیقت تو یہ تھی کہ حارث کو یہ تک ہمت نہ ہوئی کہ ریاضی کے سوالات حل کریں۔ اسے ڈر تھا کہ قلم کے کاغذ پر رگڑنے کی آواز بھی اس کی ماں کو پریشان نہ کر دے۔ جب ثالث جو بچوں کے پاس بیٹھا تھا یہ منظر دیکھ رہا تھا تو اس نے نظر جھکا لی اور اچانک کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی وہ کھڑا ہوا شمائل اور حارث نے اسے ایک ساتھ دیکھا اور فوراً چپ کا اشارہ کیا، جیسے ثالث کا محض کھڑا ہونا بھی پروین کو پریشان کر دے گا۔ ثالث نے بچوں کے اس رد عمل کو مبالغہ نہیں سمجھا، بلکہ اس نے اپنے قدم ہلکے کر لیے اور آہستگی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ جھک کر دروازہ کھولتا اور بند کرتا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر ذرا برابر آواز نہیں ہوئی۔ جب وہ باہر گیا تو باہر کا شور اور بڑھ گیا۔ کارل مور کی آواز بہت اونچی تھی اور اس کے پیچھے کھڑے سبھی لوگ طاقتور تھے۔ سب کی نظریں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ ایان اور جوئل کے چہرے سخت ہو گئے۔ ایان نے دھیرے سے کہا، کیا آپ واقعی تعلق توڑنا چاہتے ہیں؟ کارل مور نے طنزیہ ہنکارا بھرا، عزت تو آپ لوگوں نے ہی نہیں دی۔ جوئل کی آواز مزید ٹھنڈی ہو گئی، میں دوسری باتوں میں آپ کو عزت دے سکتا ہوں مگر اس معاملے میں ہرگز نہیں۔ تانیہ اور میاں ابھی دوبارہ ملے تھے۔ وہ میاں کو کیسے ریانہ کے حوالے کر سکتا تھا؟ اسمتھ خاندان بھی آسان نہیں تھے۔ اگر ہمت ہے تو سامنے آ جائیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایان کی ویل چیئر کو آہستگی سے تھام لیا۔ ایان ابھی کچھ بول ہی نہ پایا تھا کہ اس نے کہا، مسٹر کارل مور، یہ نیو یارک ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں آ کر یوں ہی بدمعاشی کر سکتے ہیں؟ یہ سنتے ہی اسمتھ خاندان کے ملازمین میں چھپے ہوئے باڈی گارڈز اور خفیہ لوگ بھی آہستہ آہستہ کھڑے ہو گئے اور ڈرائنگ روم میں بھرنے لگے۔ سب نے اپنے ہاتھ کمر پر رکھے۔ صاف ظاہر تھا کہ اندر کیا چھپا ہے۔ کارل مور کی آنکھیں تنگ ہو گئیں، لیکن اس نے بے خوفی سے مسکرا کر کہا، پورا قاتلوں کا نیٹ ورک جانتا ہے کہ میں یہاں ہوں۔ اگر میں واپس نہ گیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسمتھ خاندان کو چھوڑ دیں گے؟ جوئل اب بھی مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ آنکھوں تک نہیں پہنچی تھی۔ کارل مور نے ایان اور جوئل کی اصل نیت کو بھانپ لیا اور فوراً محتاط ہو گیا۔ ہاں، ہم قاتل چھوٹے سے اسمتھ خاندان کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے۔ اچانک ایک گہری آواز ابھری، اگر ہم مہدی خاندان کو بھی شامل کر لیں تو؟ یہ سنتے ہی کمرے میں موجود سب لوگ یکدم اوپر دیکھنے لگے، جہاں سے ثالث آہستہ آہستہ راہداری سے نیچے اتر رہا تھا۔ چونکہ وہ گھر میں تھا اس لیے اس نے سوٹ کی جیکٹ نہیں پہنی ہوئی تھی۔ اس نے سیاہ شرٹ اور سیاہ ٹائی پہنی ہوئی تھی، ساتھ ہی سیاہ پینٹ، یعنی پورا لباس کالا تھا۔ ایک ہاتھ جیب میں تھا اور دوسرا ہاتھ لاپرواہی سے ساتھ لٹک رہا تھا۔ وہ غرور کے انداز میں نیچے اتر رہا تھا۔ جوئل اور ایان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کارل مور ریانہ کے معاملے کا حساب برابر کرنے اسمتھ خاندان آیا تھا، یعنی وہ صرف جوئل کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن چونکہ جوئل اسمتھ خاندان کا سربراہ تھا اس لیے پورا خاندان بھی لپیٹ میں آ رہا تھا۔ انہیں دونوں کو معلوم تھا کہ ثالث اوپر ہے، لیکن قاتلوں کی تنظیم کے ساتھ اس طرح کی براہ راست ٹکر میں انہوں نے کبھی توقع نہیں کی تھی کہ مہدی خاندان بھی سامنے آ جائے گا۔ آخرکار مہدی خاندان بھی ایک بڑا خاندان تھا اور صرف ثالث کا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ثالث کی ابھی پروین سے منگنی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اگر وہ مداخلت کرتا اور صرف ثالث سے کرتا تو زیادہ مناسب ہوتا، لیکن کارل مور کے خلاف کھل کر کھڑا ہونا بالکل بھی متوقع نہیں تھا۔ مگر اب ثالث سیدھا ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ ثالث کو کارل مور سے کوئی خوف نہیں تھا۔ ایان کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ جوئل کی لومڑی جیسی آنکھوں میں گہری سوچ جھلکنے لگی۔ وہ پہلے ہی سن چکے تھے کہ ثالث صرف مہدی خاندان کا سربراہ ہے، اس لیے اگرچہ اسمتھ اور مہدی نیو یارک کے دو بڑے برابر کے خاندان تھے، لیکن اسمتھ خاندان نے کبھی بھی مہدی کو دبانے کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ کسی نے تو یہ بھی خبردار کیا تھا کہ اگر آپ مہدی کارپوریشن کو ناراض کر بھی دیں تو ثالث کو کبھی ناراض نہ کریں۔ جب وہ سوچ رہا تھا تو کارل مور چونک گیا، مسٹر مہدی آپ یہاں کیوں ہیں؟ ثالث آہستہ آہستہ نیچے اترا اور قدم بہ قدم چلتے ہوئے ایان اور جوئل کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اب اس کے لہجے میں وہ غرور نہ رہا جو کارل مور کے سامنے تھا۔ اس نے سب سے پہلے پکارا، انکل ایان، بھائی جوئل۔
پھر اس نے کارل مور کی طرف دیکھا کیونکہ میری منگیتر یہاں ہے۔ کارل مور کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ سالس نے دوبارہ پوچھا، کیا آپ واقعی چاہتے ہیں کہ قاتلوں کی تنظیم اسمتھ اور میتی دونوں خاندانوں کی دشمن بن جائے؟ کارل مور نے سوچتے ہوئے پیشانی پر بل ڈال لیے۔ یقیناً وہ نیو یارک کے ان دو سب سے طاقتور خاندانوں کو دشمن نہیں بنانا چاہتا تھا، لیکن جن کا قرض اتارنا تھا وہ بھی ضروری تھا۔ آخرکار وہ اب بھی عورتوں کے معاملے میں نرم دل تھا۔ جل اس کے سامنے بارش میں بھیگے ہوئے نازک پھول کی طرح رو رہی تھی۔ جب اس نے یہ سوچا کہ برسوں پہلے وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب رہے تھے تو اس نے ہنکارا بھرا اور سر اٹھا لیا۔ وہ کچھ ایسا بولنے ہی والا تھا جو تینوں خاندانوں کے تعلقات توڑ دیتا کہ اچانک سالس نے کہا، دراصل مسٹر کارل مور، کیوں نہ ہم سب ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں؟ کارل مور ٹھٹک گیا۔ سالس نے جوئل کی طرف دیکھا۔ دونوں مردوں نے جیسے ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا تو ان کے دلوں کے خیالات ایک جیسے نکلے۔ جوئل نے ہلکا سا سر ہلایا۔ سالس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور کہا، مہدی اور اسمتھ خاندانوں کی عزت ہی کافی ہے کہ مسٹر کارل مور بھی ایک قدم پیچھے ہٹیں، ہے نا؟ کارل مور نے کچھ سوچا۔ آپ کی تجویز کیا ہے؟ سالس نے کہا، کیوں نہ یہ معاملہ عدالت کے سپرد کر دیا جائے؟ ہمارے دونوں خاندان وعدہ کرتے ہیں کہ طاقت کا استعمال نہیں کریں گے۔ ہم بہترین وکیل رکھیں گے اور عدالت میں منصفانہ مقدمہ لڑیں گے۔ آخرکار عدالت ہی طے کرے گی کہ بچہ کس کے پاس ہوگا۔ البتہ اس طریقے سے جونز خاندان کو ملاقات کا حق ضرور ملے گا۔ کارل مور نے یہ سوچ کر سر جھکا لیا۔ وہ آج یہاں اس لیے آیا تھا کیونکہ جل نے کہا تھا کہ اسمتھ خاندان نے اپنی طاقت سے انہیں دبا دیا ہے، یہاں تک کہ انہیں مقدمہ کرنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ سالس کی بات بالکل معقول تھی۔ اس نے میز پر رکھا پستول اٹھایا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، نیو یارک میں بھی ایک قاتل کا اثر آپ کی سوچ سے زیادہ ہے مسٹر اسمتھ۔ مسٹر مہدی، مجھے امید ہے آپ اپنے وعدے پر قائم رہیں گے۔ میں اب واپس جا رہا ہوں اور ریانا کو وطن بلاتا ہوں تاکہ مقدمے کی تیاری کرے۔ کارل مور تیزی سے آیا اور تیزی سے ہی چلا گیا۔ وہ ہمیشہ سے ایک جاندار شخص رہا تھا، لیکن اس میں اہل فن کا سا وفاداری بھرا مزاج تھا اور ساتھ ہی وہ صاف گو اور روبدار بھی تھا۔ قاتلوں کی تنظیم کا سربراہ بن جانا ہی اس کی ذاتی کشش اور کرشماتی شخصیت کا ثبوت تھا۔ در حقیقت اگر وہ اسمتھ خاندان کے خلاف نہ ہوتا تو اب بھی ایک عزت دار آدمی ہوتا۔ اس کے جانے کے بعد جوئل نے سالس کی طرف دیکھا اور دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ ایان نے انہیں دیکھا اور اچانک مسکرا دیا۔ یہ دونوں بچے اب ایک دوسرے کے ساتھ چالاکیاں کرنے لگ گئے ہیں۔ جوئل نے شرمندہ ہو کر کہا، انکل ایان، یہ کوئی چالاکی نہیں ہے۔ سالس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ اس کی آنکھ کے کونے پر موجود تل چمک رہا تھا اور اس کی صورت نے ایان کے سر میں درد پیدا کر دیا۔ آخر یہ آدمی اتنا مغرور کیوں ہے؟ یہی وجہ تھی کہ پروین نے اس کے بچے کو بھی جنم دیا۔ واقعی وہ اپنی شکل پر غرور کرنے کا حقدار تھا۔ ہائے افسوس! یہ سوچتے ہوئے سالس نے کہا، ریانا بیرون ملک ہے۔ سوئٹزرلینڈ کارل مور کا علاقہ ہے۔ اسے واپس لانے پر ہی سزا دی جا سکتی ہے۔ کارل مور ایک بے منطق شخص تھا۔ چاہے جو اسے حقیقت بھی بتا دیتا، وہ پھر بھی اس شخص کی حفاظت کرتا جس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا بہتر یہی تھا کہ وہ اسے اس کی اپنی چال میں پھنسائیں۔ جہاں تک قاتلوں کی تنظیم کو ناراض کرنے کی بات تھی، ہاں، جوئل اور سالس نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا۔ ریانا کو تانیہ اور میاں کو تنگ کرنے کی سزا بھگتنا ہی ہوگی۔ جوئل نے سالس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ یہ مسکراہٹ اس کے سارے تعصبات ختم کر گئی اور اس نے براہ راست کہا، شکریہ۔ پہلے اگر جوئل کہتا کہ ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے تو کارل مور کو شک ہو سکتا تھا کہ اس کے کچھ خفیہ عزائم ہیں، مگر جب سالس نے یہ تجویز دی تو معاملہ بالکل مختلف تھا۔ کارل مور کے لیے اس پر بھروسہ کرنا بہت آسان تھا۔ سالس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور اپنی کامیابی کو چھپا لیا۔ کوئی بات نہیں۔ یہ دونوں مرد جو کئی بار کاروباری دنیا میں ایک دوسرے کے حریف رہ چکے تھے، اس لمحے مکمل طور پر ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ ایان نے اپنے بھانجے کو گھورا اور دل ہی دل میں پکار اٹھا، ختم ہو گیا، اسمتھ خاندان کو یہ آدمی پھر جیت گیا ہے۔ کارل مور جب اسمتھ خاندان کے پاس سے نکلا تو ایک قطار میں لوگ ایک کالی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ راستے میں کسی نے پوچھا، باس، کیا آپ واقعی اسمتھ اور ہنٹ خاندان کو کچھ عزت دینے والے ہیں؟ یہ لوگ ہم سے ٹکرانے کی جرات کیسے کرتے ہیں؟ کارل مور نے فوراً اس آدمی کے سر پر چپت ماری۔
कमक्कल, अपने दुश्मन को हल्का समझना सबसे बड़ी गलती है, वरना तुम्हें ये भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हें किसने मारा। वो आदमी सिकुड़ गया और सर खिजाते हुए बोला, क्या वो बस दो बड़े अमीर खानदान नहीं हैं? हमारे पास ब्लैक कैट है, हम आसानी से दोनों लीडरों को मार सकते हैं। कार्ल मोर ने यह सुना तो उसे ब्लैक कैट याद आया। ब्लैक कैट के बगैर मुझे दूसरों को चैलेंज करने का एतमाद ही नहीं है। सच बताऊं, ब्लैक कैट आखिर गया कहाँ? इसका मातहत चुप हो गया। वो लोग इस होटल पहुंचे जहां कार्ल मोर आरजी तौर पर मुकीम था। अंदर दाखिल होते ही इन्होंने जिल को लॉबी में घबराहट के साथ इधर उधर दौड़ते हुए देखा। जैसे ही जिल ने उसे देखा, फौरन आगे बढ़ आई, मगर उसके पीछे मौजूद लोगों को देखकर उसकी आंखें काम गईं। लेकिन अपनी बेटी के लिए उसने हिम्मत करके पूछा, क्या हुआ? कार्ल मोर ने कहा, रियाना वतन वापस आ सकती है। उन्होंने वादा किया है कि ये केस अदालत में ईमानदारी के साथ लड़ा जाएगा। अदालती केस? जिल ने सुकून का सांस ली मगर फिर फिक्रमंद हो गई। हमें यहीं क्यों रुकना है? क्या बैरून मुल्क आपकी अमलदारी नहीं है? कार्ल मोर ने तंज़िया अंदाज में कहा, हाँ, बैरून मुल्क मेरा ही इलाका है, मगर यहाँ आपको अदालत का नोटिस मिलेगा। जाएं या ना जाएं, ये सवाल रहेगा। बहरहाल फिक्र ना करें, उन्होंने वादा किया है कि इस बार कोई चाल या ताकत इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये कहकर उसने जिल की तरफ देखा। अगर ये एक मनसफाना मुकदमा है तो डरने की क्या बात है? क्या ये एक माँ का हक नहीं कि अपने बच्चे को वापस ले, चाहे अदालत इसमें खानदान की माली ताकत को मद्देनजर रखे? फिक्र ना करें, जब तक मैं मौजूद हूँ, जॉन्स खानदान के माली मामलात को कुछ नहीं होगा। ये सुनकर जिल ने सुकून का सांस लिया। आप ठीक कहते हैं, रियाना वतन वापस आना चाहती है। हम इस बद किरदार जोड़े को खुश नहीं रहने देंगे। ये सुनकर कार्ल मोर ने जिल की तरफ देखकर पूछा, मैंने सुना है तानिया भी आपकी बेटी है? जिल की आंखों में चमक आई। नहीं, वो मेरे बड़े भाई की नाजायज़ बेटी है। उस वक्त कोई उसका ख्याल रखने वाला नहीं था, इसलिए मैंने उसे गोद ले लिया। मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी नाशुक्री निकलेगी। रियाना मेरी सगी बेटी है। ये सुनकर कार्ल मोर के दिल में बात बैठ गई। उसने पहले ही जिल की तफ्तीश करवाई थी। तानिया और रियाना की पैदाइश में 1 साल से भी कम का फ़र्क था। हमल के 10 महीने और फिर 40 दिन की कैद। यह वक्फा बहुत करीब था। असल में तानिया उसकी सगी बेटी नहीं थी, ये बात समझ में आ गई। कार्ल मोर को इन सवालों से कोई हाथ सरोकार नहीं ना था। उसने बस कहा, मैंने पहले ही बंदोबस्त कर दिया है कि रियाना को वापस लाया जाए। उसने वक्त देखा। तुम्हारा खानदान आज रात ही इकट्ठा हो जाएगा। उसमें खानदान से डरने की जरूरत नहीं। चूंकि उन्होंने मुझसे वादा किया है, वो तुम्हारे खानदान के साथ कुछ नहीं करेंगे। जिल ने सर हिलाया और कार्ल मोर को बेबसी के अंदाज में देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। शुक्रिया, शुक्रिया, वरना वाकई हम इस बार दब जाते। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि क्या करूं। जिल उम्र रसीदा हो चुकी थी, लेकिन अब भी नाज़ो अंदाज दिखाने का हुनर रखती थी। कार्ल मोर को ये कुछ अजीब सा लगा। जब वो जवान थी तो उसका अंदाज दिल लुभा देने वाला था, मगर अब बड़ी उम्र में ये अंदाज कुछ गिन दिलाने वाला था। खनखार। कार्ल मोर ने नज़रें हटा ली। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। अगर कुछ हो तो मुझसे रब्ता करो। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नज़रअंदाज नहीं करूँगा। जिल ने इस बात में सर हिलाया। रात को रियाना घर वापस आ गई। जैसे ही वो रिहाइशगाह पहुंची, उसने मिस्टर जॉन्स को ड्राइंग रूम में परेशानी के साथ इधर उधर चक्कर लगाते देखा। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, फौरन बोले, ये तुम क्या तमाशा कर रही हो? मियाँ की वजह से स्मिथ खानदान हमेशा हमारा ख्याल रखेगा। अगर तुम उनके खिलाफ यूँ खड़ी हो जाओगी तो बाद में अगर केस हार गई तो क्या होगा? रियाना को उन्होंने जोर से डांटा। मिसेस जॉन्स ने मिस्टर जॉन्स को झाड़ दिया। ये तुम बेटी के बारे में क्या कह रही हो? ये हमारी बेटी है, क्या तुम इंसान नहीं हो? अगर तुम्हें इसकी फिक्र नहीं तो मैं किसी ऐसे को ढूंढ लूंगी जो स्मिथ खानदान का मुकाबला। रियाना चौंक गई। अवामी राय? तानिया को कार्ल मोर के बारे में कुछ मालूम नहीं था। उसे सिर्फ ये पता था कि वो रियाना के साथ अदालत में जाने वाले हैं। अगला दिन पीर था। वो हस्बे मामूल मियाँ और ब्रैंडन को स्कूल ले गई। क्योंकि वो पिछली रात स्मिथ खानदान के साथ ही रही थी, इसलिए आज सुबह जोएल ने खुद तानिया, मियाँ और ब्रैंडन को किंडरगार्टन छोड़ा। दरवाजे पर पहुंचकर तानिया कुछ गड़बड़ा गई। मैं पहले उतर जाती हूँ, इस हादसा मुझे मियाँ के साथ ना देख लें। ड्राइविंग सीट पर बैठे जोएल ने उस पर नज़रें गाड़ दी। तुम्हें डर किस बात का है? या तुम मियाँ के साथ नज़र नहीं आना चाहती? ये सुनकर तानिया ने फ़ौरन सर झटका। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो उसने अपनी बेटी को माना था और वो लम्हा भर के लिए भी उससे अलग नहीं होना चाहती थी। जोएल ने कहा,
تو پھر دل بڑا کرو اور اپنی بیٹی کو خود کنڈرگارٹن چھوڑو۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، تانیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گاڑی کنڈرگارٹن کے دروازے پر رکی۔ برینڈن سب سے پہلے اترا اور اپنے استاد کے پیچھے اندر چلا گیا۔ تانیہ نے میاں کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر اندر داخل ہوئی۔ جب کنڈرگارٹن کے اساتذہ نے انہیں دیکھا تو ان کے چہروں کے تاثرات بدل گئے۔ کسی نے جھجکتے ہوئے پوچھا، مس ٹرنر، آپ میاں کے ساتھ یہاں کیوں آئی ہیں؟ تانیہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ میاں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، امی کل رات میرے گھر پر تھی۔ امی؟ یہ خطاب سن کر دوسرے اساتذہ مزید حیران ہو گئے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پھر جیسے بات سمجھ گئے، تانیہ کی طرف مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ کر بولے، ٹھیک ہے، اندر آ جائیں۔ تانیہ کو لگا جیسے ان کی نظریں بہت معنی خیز تھیں۔ اس نے سر جھکا لیا اور میاں کو کنڈرگارٹن کے اندر لے گئی۔ پھر اس نے میاں کو اس کی کلاس میں چھوڑا اور خود ڈانس اسٹوڈیو کی طرف چلی گئی۔ میاں کلاس میں داخل ہو کر اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ حارث اپنی ماں کے لیے فکر مند تھا، اس لیے وہ اسکول نہیں آیا۔ میاں کونے میں اکیلی بیٹھی چھوٹی سی اور سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ دوسرے بچے اس سے دور بیٹھے تھے۔ گھر کے بڑوں نے سب کو سمجھا دیا تھا کہ میاں کمزور ہے، اس لیے اسے نہ چھیڑیں اور نہ ہی اس کے زیادہ قریب جائیں۔ اگر اس کے ساتھ کچھ ہوا اور بیماری بگڑ گئی تو الزام ان پر آئے گا، اس لیے میاں ہمیشہ اکیلی رہتی تھی۔ بس حال ہی میں حارث اس کے قریب رہنے لگا تھا اور کھیلتے وقت اسے ساتھ لے لیتا تھا۔ شمائل کلاس کے سب کی پسندیدہ تھی اور سب اس کے گرد کھیلتے تھے۔ یوں میاں بھی رفتہ رفتہ ان سب کے ساتھ کھیلنے لگی تھی، لیکن آج بچے اس سے دور دور تھے۔ میاں نے اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی فاؤن کو دیکھا اور کہا، فاؤن، آؤ چلیں، مگر اس کے بعد ختم ہونے سے پہلے ہی فاؤن نے ہاتھ جھٹک دیا، مجھے نہیں کھیلنا، میری ماں کہتی ہے کہ تم ناشکری ہو۔ میاں، وہ حیران رہ گئی اور کنفیوز ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ باقی بچوں نے بھی یہ سن رکھا تھا اور سب نے میاں کی طرف حقارت سے انگلی اٹھانی شروع کر دی۔ کسی نے تو یہ بھی پوچھ لیا، میاں کیا تمہیں اپنی ماں نہیں چاہیے؟ تم چاہتی ہو کہ مس ٹرنر تمہاری ماں بنے؟ کہ تمہاری ماں کو یہ دیکھ کر دکھ نہیں ہوتا؟ میاں نے لب کاٹے، لیکن مس ٹرنر تو میری ماں ہیں۔ مگر 5 سال کے بچے حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے، وہ تو صرف اپنے والدین کی باتوں کو ہی سچ مانتے تھے۔ یوں سب نے میاں کو اکیلا کر دیا۔ میاں ایک طرف سب سے الگ ہو گئی تھی۔ بچے اس کے ساتھ کھیلنے سے کتراتے رہے۔ اسے چونکہ اسمتھ خاندان کی بیٹی سمجھتے تھے، اس لیے اسے تنگ کرنے کی ہمت بھی نہیں کرتے تھے۔ لیکن تانیہ کی حالت بھی کچھ بہتر نہ تھی۔ ڈانس اسٹوڈیو میں ایک کلاس لینے کے بعد اس کے پاس باقی دن میں کوئی کلاس نہیں تھی، تو وہ دفتر میں جا کر آرام کرنے لگی۔ مگر جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچی، اندر سے آوازیں سنی، وہ تو سیدھی سادھی لگتی تھی، پھر کسی کے گھر میں کیوں دخل اندازی کر رہی ہے؟ ہاں، اس کے چہرے سے تو ایسا نہیں لگتا کہ وہ ایسی عورت ہے۔ کیا کسی رقیبہ نے کبھی اپنے ماتھے پر رقیبہ لکھوایا ہے؟ لیکن ماننا پڑے گا، مس ٹرنر واقعی خوبصورت ہیں، ان کے پاس یہ حسن ہے۔ لیکن مسٹر اسمتھ نے تو حد ہی کر دی ہے۔ یہ کافی نہیں تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا، بلکہ اس نے تو بچے کی ماں کو اپنے ہی بچے سے ملنے بھی نہیں دیا۔ یہ بہت زیادتی ہے۔ واقعی دولت مند خاندانوں میں کوئی اچھا انسان نہیں ہوتا۔ دیکھو، یہ پھر سے ٹرینڈنگ سرچز میں آ گیا ہے، ریانا نے فیس بک پر پوسٹ ڈالی ہے۔ یہ سنتے ہی تانیہ کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ اس نے فوراً نیچے دیکھا اور اپنے فون پر فیس بک کھولا۔ واقعی ٹاپ ریانا کی ایک لمبی پوسٹ ہی تھی۔ تانیہ نے اس پر نظر ڈالی۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ماضی میں جوئل نے 2 کشتیوں میں پاؤں رکھا تھا۔ جب ریانا حاملہ ہوئی اور بچی کو جنم دیا، تب جا کے وہ جوئل کے ساتھ اکٹھی ہوئی، لیکن اسے یہ توقع نہیں تھی کہ ایک عورت واپس آ کر اس کے خاندان کو توڑ دے گی۔ پھر جب جوئل کا رویہ بدلا تو وہ مزید سنگ دل ہو گیا اور ریانا سے کہا کہ وہ بیرون ملک چلی جائے اور اپنی بیٹی سے نہ ملے۔ تانیہ نے تو یہاں تک کیا کہ اس کی بیٹی کو بہلا پھسلا کر امی کہلوایا۔ ریانا کی اب صرف ایک درخواست تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو واپس لے جائے۔ وہ صرف عدالت سے انصاف چاہتی تھی۔ اگر کوئی نابل شخص یہ پوسٹ پڑھتا تو لازمی طور پر تانیہ اور جوئل کو ہی برا بھلا کہتا۔ مزید یہ کہ ایک مشہور رقاصہ اور آرٹسٹ ہونے کے ناطے تانیہ کا اپنا فیس بک پیج تھا جس پر 10 لاکھ سے زیادہ فالوورز تھے۔ ریانا نے تو اسے ٹیگ بھی کر دیا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اسے پرائیویٹ میسج بھیجے۔ کچھ نے تو یہاں تک کہا کہ وہ بدترین موت مرے۔ مختلف زہریلے الفاظ پڑھ کر تانیہ نے اپنی آنکھیں نیچے جھکا لیں۔ اسی لمحے پیچھے سے ایک آواز سنائی دی، مس ٹرنر، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ یہ سنتے ہی کمرے میں اکٹھی بیٹھی ہوئی اور سرگوشیاں کرنے والی خواتین استاد اچانک خاموش ہو گئیں اور حیرت سے دروازے کی طرف دیکھنے لگیں۔
جب تانیہ نے دیکھا کہ وہ بے نقاب ہو گئی ہے تو وہ سیدھی دفتر میں داخل ہوئی۔ اس نے ان خواتین سازہ کی طرف دیکھا جو سرگوشیاں کر رہی تھیں اور ان کی مذمت بری نظروں کا سامنا کرتے ہوئے براہ راست کہا، کبھی کبھی جو نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا۔ حقیقت جانے بغیر مجھے امید ہے کہ آپ لوگ عقل و شعور کا مظاہرہ کریں گے۔ مزید یہ کہ مقدمہ شروع ہونے والا ہے، آخر کار سب کچھ صاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ یہ نہ کہتی تو بہتر تھا۔ جوں ہی اس نے یہ کہا وہ سب استاد جو خود کو حق پر سمجھ رہی تھیں اس پر برس پڑیں۔ مس ٹرنر، مجھے نہیں معلوم آپ کا مسٹر اسمتھ کے ساتھ ماضی میں کیسا تعلق رہا ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ میاں کی ماں اور مسٹر اسمتھ کی شادی نہیں ہوئی۔ اگر آپ درمیان میں آ گئیں تو آپ کو تیسرا فریق کہنا بالکل درست ہوگا، لیکن آپ کو بچے کی ماں کو اس سے ملنے سے نہیں روکنا چاہیے تھا۔ جی ہاں، بچی ابھی چھوٹی ہے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اسے امی کہہ کر سب کچھ چھپا لیں گی؟ جب وہ بڑی ہوگی تو اسے اپنی حیاتی ماں کا پتہ چل ہی جائے گا۔ ہاں، یہ سب بہت زیادتی ہے۔ امیر خاندانوں کے مرد واقعی سنگ دل ہوتے ہیں۔ اگر مسٹر اسمتھ آج میاں کی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے تو کل آپ کے ساتھ بھی یہی کرے گا جب اسے کوئی اور پسند آ جائے گی۔ مس ٹرنر، بہتر یہی ہے کہ آپ میں کچھ ضمیر باقی ہو۔ یہ سب سن کر تانیہ ہنسی۔ تو کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سے سچ کیا ہے؟ سچ؟ اب اس وقت کون سچائی کی پرواہ کرتا؟ استاداؤں نے بیزاری سے ہونٹ سکوڑے اور کچھ نہ کہا۔ آخر کار وہ ماضی میں میاں کے ساتھ اسکول میں کافی میل جول رکھ چکی تھی اور باہر والوں کی نظر میں ریانہ ایک اچھی ماں ہی لگتی تھی۔ اتنے برسوں میں ریانہ نے کبھی کچھ حد سے زیادہ کھلا ڈھلا نہیں کیا تھا، کم از کم جوئل اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ تو میاں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی جرات کیسے کر سکتی تھی؟ اسی لیے کسی نے یہ سوچا ہی نہیں کہ میاں اس کی بیٹی نہ ہو۔ ویسے بھی یہ سب دولت مند خاندانوں کے نجی معاملات تھے۔ استاداؤں کی یہ مجال نہیں تھی کہ زیادہ مغرور ہو کر تبصرہ کرتی۔ آخر کار مسٹر اسمتھ ان کی نوکری لمحوں میں ختم کر سکتے تھے۔ جب دیکھا کہ کوئی اور کچھ کہنے کو تیار نہیں تو تانیہ نے مزید وضاحت دینا مناسب نہ سمجھا۔ آخر کار یہ حقیقت کہ میاں اس کی بیٹی ہے جوئل کا عدالت میں کارڈ تھا۔ اگر ابھی سب کے سامنے ظاہر کر دیا جاتا تو کارڈ کوئی اور بندوبست کر لیتا یا سیدھا ریانہ کو ہی باہر بھجوا دیتا۔ چونکہ مزید بات چیت نہ ہوئی، دونوں طرف سکون سے رہ لینا ہی بہتر تھا۔ دوپہر کو پرنسپل تانیہ کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر فکر نمایاں تھی۔ اس نے کہا، مس ٹرنر، باہر چند رپورٹرز کھڑے ہیں۔ رپورٹرز؟ تانیہ کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ آخر کار اس نے آہ بھری اور کہا، چھوڑیں، میں اگلے چند دنوں کی چھٹی لے لیتی ہوں۔ پرنسپل نے سکون کا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، کیا آپ اور میاں ساتھ میں جائیں گی یا الگ الگ؟ تانیہ نے کچھ دیر سوچا۔ وہ اپنی 5 سالہ بیٹی کو یہاں اکیلا چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ ویسے بھی دونوں نے ابھی ایک دوسرے کو مانا تھا، تو چند دن اکٹھی رہ کر گھر میں وقت گزارنا اچھا ہوگا۔ لہٰذا اس نے جواب دیا، میں میاں کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ وہ کمرے میں گئی اور میاں کو باہر بلایا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ سامنے کے دروازے پر رپورٹرز کی توجہ سے بچنے کے لیے پچھلے دروازے سے چپکے سے نکل جائے۔ لیکن جیسے ہی وہ پچھلے دروازے سے نکلی، ایک اور گروپ رپورٹرز اچانک آگے بڑھا اور میاں کو گھیر لیا۔ مس ٹرنر، انٹرنیٹ پر آپ کو دوسری عورت کہے جانے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مس ٹرنر، کیا آپ واقعی کسی اور کے تعلق میں تیسرا فریق ہیں؟ آپ بچے کی ماں کو اس سے ملنے کیوں نہیں دیتی؟ کیا آپ کو نہیں لگتا یہ زیادتی ہے؟ مس ٹرنر، ماں اور بیٹی کا رشتہ ایسا ہے جو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ دوسری عورت کبھی اصلی بیوی کی جگہ نہیں لے سکتی۔ یہ انجام آپ دونوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تانیہ نے بوئے سکیڑی اور میاں کا سر اپنی چھاتی سے لگا کر اسے مضبوطی سے گلے سے لگایا۔ اس کے باوجود ایک تیز نظر رکھنے والی رپورٹرز نے بچی کو دیکھ ہی لیا۔ اس نے فوراً مائک میاں کے منہ کی طرف بڑھایا اور یہاں تک کہ بچی کو ہلکا سا چھوا بھی۔ تم چھوٹی میاں ہو نا؟ چھوٹی سی بچی، کیا تم اپنی ماں کو نہیں چاہتی؟ میاں ڈر کے مارے لرز گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی جھلک ابھری۔ اس نے رپورٹر کی طرف دیکھا ہی تھا کہ تانیہ نے فوراً اس کا سر دوبارہ اپنی چھاتی میں چھپا دیا۔ تانیہ نے رپورٹر کو سخت نظروں سے گھورا اور کہا، وہ صرف ایک بچی ہے، اسے مت نشانہ بنائیں۔ باقی رپورٹرز کے اندر کم از کم کچھ اخلاقی حدود باقی تھیں، لیکن یہ خاص رپورٹر حد سے زیادہ ڈٹی ہوئی تھی۔ ایک نظر میں لگ رہا تھا کہ اسے ریانہ نے خرید رکھا ہے۔ وہ طنزیہ بولی، کیا آپ کو ڈر ہے کہ اگر ہم بچی سے سوال کریں تو وہ کہہ دے گی کہ وہ اپنی ماں کو چاہتی ہے، اس لیے آپ اسے بولنے بھی نہیں دے رہی؟ مس ٹرنر، ایک دوسری عورت کے لیے آپ بہت مغرور ہیں۔ تانیہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک اس کی باہوں میں چھپی چھوٹی سی میاں نے سر اٹھا لیا۔ یہ ننھی سی بچی اور ہمیشہ ڈری سہمی اور کمزور سی لگتی تھی، لیکن اس لمحے اس نے اپنی ماں کو بچانے کی ہمت جمع کی۔ اس نے زور سے کہا، میں اپنے ڈیڈی اور ممی تانیہ کو چاہتی ہوں۔
آپ کو ممی تانیہ کے بارے میں برا کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ بچوں کا رد عمل سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے۔ باقی رپورٹر سکتے میں رہ گئی، لیکن وہی رپورٹر پھر بولی، چھوٹی بچی تمہارا ضمیر کہاں گیا؟ تمہاری ماں نے 10 مہینے تک پیٹ میں تمہیں رکھا اور اتنی تکلیفیں جھیلیں اور تم اسی ماں کی ناشکری کر رہی ہو۔ تانیہ ٹرنر نے تمہیں ایسا کیا دیا ہے کہ تم اس کا دفاع کر رہی ہو؟ یا پھر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے باپ کے پاس زیادہ دولت اور طاقت ہے، اس لیے تم اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی خود غرضی! کیا پھر تمہیں تمہارے باپ یا مسٹر نے ڈرا رکھا ہے؟ میاں نے کبھی ایسا دباؤ پہلے محسوس نہیں کیا تھا۔ رپورٹر کے سوالات نے اسے ہکا بکا کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی اور وہ روتے ہوئے بولی، ہچکی، ممی تانیہ کو اور مت ڈانٹیں۔ یہ دیکھ کر تانیہ کا خون کھول اٹھا۔ جب اس نے دیکھا کہ رپورٹر کا مائکرو فون سیدھا میاں کے چہرے کے قریب آنے والا ہے اور یہاں تک کہ ایک کیمرہ بھی بچی کو فلم کر رہا ہے، تو اس نے غصے سے رپورٹر کو دھکا دیا۔ پھر اس نے کیمرہ چھین کر زمین پر دے مارا، چٹاخ! کیمرہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا۔ اسی وقت فاصلے پر موجود باڈی گارڈز اور اسکول کے سیکیورٹی گارڈز، جنہیں کچھ گڑبڑ کا اندازہ ہو گیا تھا، فوراً دوڑتے ہوئے آئے اور تانیہ کو رپورٹر سے الگ کر دیا۔ تانیہ نے رپورٹر کو گھورتے ہوئے کہا، بچوں کو بڑوں کے معاملات میں مت گھسیٹو۔ میں نے ابھی کہا بھی تھا، رہا کیمرہ، اس کا معاوضہ میں ادا کروں گی۔ میاں کو باہوں میں سنبھالے ہوئے وہ سیدھی قریب کھڑی وین کی طرف بڑھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ہی اس نے میاں کو نیچے بٹھایا۔ چھوٹی بچی کانپ رہی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور ان میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ اس نے کمزور آواز میں پوچھا، ممی کیا میں نے کوئی غلطی کی؟ وہ لوگ مجھ پر اتنے سخت کیوں ہو رہے تھے؟ اس کی بات نے تانیہ کا دل چھلنی کر دیا۔ اس نے لمحہ بھر پہلے والے منظر کو یاد کیا تو غصے سے اس کا وجود پھٹنے کو تھا۔ اس نے فوراً فون اٹھایا اور جوئل کا نمبر ملایا۔ خدا کی قسم میں اس رپورٹر پر کیس کروں گی۔ جب جوئل نے اسے گالیاں دیتے سنا تو فوراً پوچھا، کیا ہوا؟ تانیہ نے سارا واقعہ بیان کیا تو جوئل کی آواز اس سے بھی زیادہ سرد تھی، وہ رپورٹر عمر بھر جیل میں سڑتی رہے گی۔ جوئل تیزی سے گھر آیا اور تقریباً اسی وقت پہنچا جب تانیہ اور میاں گھر لوٹی۔ یہ دیکھ کر دونوں ماں بیٹی صحیح سلامت ہے، اس نے سکون کا سانس لیا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ تانیہ اور میاں دونوں کی آنکھیں سرخ تھیں تو جوئل کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ خوش قسمتی سے کل مقدمے کی سماعت شروع ہونے والی تھی۔ اس کے بعد اس کی بیوی اور بیٹی کو مزید ایسی ذلت نہیں سہنی پڑے گی۔ اس نے گہری سانس لی، آگے بڑھا اور تانیہ اور میاں دونوں کے کندھوں پر اپنے بازو رکھ دیے۔ لیکن اسے توقع نہیں تھی کہ شام تک یہ معاملہ مزید بھڑک اٹھے گا۔ اس کی اسسٹنٹ نے فون لا کر جوئل کو خبر دکھائی۔ جب اس نے اسکرین پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ اس وقت سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ چرچے میں یہی خبر ہے، اس رپورٹر کی۔ رپورٹر کیمرہ میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی، کیمرہ مین اور فوٹوگرافر کے لیے کیمرہ ان کی زندگی کی طرح ہوتا ہے، ان کا سب سے قیمتی ساتھی۔ لیکن مسز ٹرنر نے میرا کیمرہ بڑی رامنت سے توڑ دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسمتھ فیملی مجھے اس کا معاوضہ دے گی، لیکن اس کے بجائے انہوں نے مجھ پر مقدمہ دائر کر دیا۔ اگر کوئی خاص شخص میری مدد نہ کرتا تو شاید میں ابھی پولیس اسٹیشن میں تفتیش بھگت